وزیراعظم بورس جانسن کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ دارالعوام میں یورپ سے بغیر معاہدے انخلا روکنے کا بل منظور کر لیا گیا۔ وزیراعظم بورس جانسن کی 15 اکتوبر کو قبل از وقت انتخابات کی قرارداد مسترد ہو گئی۔ اپوزیشن رہنما جیریمی کوربن نے نو ڈیل بریگزٹ کے خلاف بل کو شاہی منظوری ملنے کے بعد انتخابات کی حمایت کرنے کا عندیہ دے دیا۔ برطانوی سیاست پر مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ بریگزٹ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا ایک اور برطانوی وزیراعظم سیاسی کشمکش کا شکار ہوگا؟ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی مشکلات کم نہیں ہو رہی۔ یورپی یونین سے بنا معاہدہ انخلا نہیں ہوگا۔ برطانوی دارالعوام میں نو ڈیل بریگزٹ کو روکنے کے لیے بل منظور ہو گیا۔ Ayes to the right 329, the noes to the left 300. So the ayes have it, the ayes have it. Unlock. بل کی منظوری کے بعد وزیراعظم بورس جانسن نے قبل از وقت انتخابات کرانے کی قرارداد پیش کی، جس کی منظوری کے لیے انہیں 434 ووٹس درکار تھے۔ In my view and the view of this government, there must now be an election on Tuesday the 15th of October, and I invite the right honourable gentleman to respond to decide which of us goes as Prime Minister to that crucial council on Thursday the 17th of October. تاہم بورس جانسن کو یہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ قرارداد 136 ووٹوں کی کمی سے مسترد ہو گئی۔ The ayes to the right 298, the noes to the left 56. So the ayes have it, but the House will be aware that the motion has not obtained the majority required under the Fixed Term Parliaments Act 2011. Unlock. اپوزیشن رہنما جیریمی کوربن کا کہنا تھا کہ نو ڈیل بریگزٹ کے خلاف بل کو شاہی منظوری ملنے تک وہ قبل از وقت انتخابات کی حمایت نہیں کریں گے۔ Let this bill pass and gain royal assent, then we will back an election so we do not crash out with a no deal exit from the European Union. بریگزٹ کے معاملے پر برطانیہ کے 2 وزرائے اعظم کو اپنے عہدے چھوڑنے پڑے تھے۔ 2016 میں ریفرینڈم کے بعد ڈیوڈ کیمرون اور رواں برس مئی میں ٹریزا مے نے استعفیٰ دیا تھا، جبکہ نئے وزیر اعظم کو بھی انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر خزانہ ساجد جاوید نے قبل از وقت انتخابات کو ضروری قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ہم معاہدے کے ساتھ یورپی یونین سے انخلا کے خواہش مند ہیں۔ ہم ایسی پوزیشن پر آ گئے ہیں جہاں جنرل الیکشن لازم ہے۔ ہمیں عوام کو فیصلے کا حق دینا ہوگا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ I think what we've seen in Parliament will be upsetting to many people when they are looking to Parliament to deliver on their decision more than 3 years ago to leave the EU. Now this government is absolutely committed. We will leave the EU on October the 31st. We want to do that with a deal. We're working hard on a deal, but if we can't get one, we'll do it without a deal. But yesterday in Parliament, we saw parliamentarians led by the opposition trying to basically get us to surrender to Brussels and hand over the keys of the negotiation to Brussels, asking them what they want us to do next, which is no one would really understand that sitting at home. We need to negotiate on behalf of Britain and get the best deal. So unfortunately, I think we've got to a position where we have to have a general election because we need to let the British people decide. This paralysis in Parliament cannot continue. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر محمد نفیس زکریا نے ہاؤس آف کامنز میں کل جماعت پارلیمنٹری گروپ برائے کشمیر کے ارکان سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی المناک صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر برطانیہ میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر بھی مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے میں سرگرم ہیں۔ نفیس زکریا نے ہاؤس آف کامنز میں کل جماعتی پارلیمنٹری گروپ برائے کشمیر کے ارکان سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارت مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا مرتکب ہو رہا ہے، جن میں 5 اگست سے مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نفیس زکریا نے اراکین کو بتایا کہ کشمیریوں کو بدترین بھارتی مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، غائب کر دیا
جاتا ہے، جبکہ احتجاج کرنے والوں پر پیلٹ گن اور کلسٹر اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میٹنگ میں ایم پی ناز شاہ، عمران حسین، شبانہ محمود، یاسین احمد، خالد محمود، فیصل رشید، افضل خان، یاسمین قریشی اور دیگر نے شرکت کی۔ برٹش کشمیر فاؤنڈیشن برطانیہ کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال پر غور کے لیے ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں شرکاء نے کشمیریوں پر بھارت کے انسانیت سوز مظالم کی شدید مذمت کی۔ مزید تفصیلات کے لیے عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ کشمیری پر بدترین بھارتی مظالم کے خلاف برٹش کشمیری اور برطانوی شہری سراپا احتجاج ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں برمنگھم کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں برٹش کشمیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک اہم اجلاس ہوا، جس کے مہمان خصوصی ممبر یورپین پارلیمنٹ فل بینن اور سابق ایم پی جان ہیمک تھے۔ اجلاس میں چیئرمین برٹش کشمیر فاؤنڈیشن یو کے شہزاد اقبال نے مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے شرکاء کو آگاہی دی۔ اس موقع پر جان ہیمک، فل بینن، نائب حسین مغل، مرزا فیصل، محمد غالب اور دیگر کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیر میں انسانیت سوز مظالم فوری طور پر بند کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ نام نہاد جمہوریت کا جھوٹا دعوے دار بھارت نہتے کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے۔ اگر بھارت نے انسانیت سوز مظالم بند نہ کیے تو ہم یورپین یونین سے بھارت کے ساتھ تجارت بند کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کرفیو ختم ہونے تک برطانیہ بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ اس موقع پر سابق ایم پی جان ہیمک، ایم ای پی فل بینن اور شہزاد اقبال نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت کے شفاف چہرے کو دنیا بھر میں بے نقاب کریں گے۔ MEP for the West Midlands for the Liberal Democrats. I'm here in Aston to tell people about what's going on in the European Parliament tomorrow concerning the situation in Kashmir. Everybody knows that we've just had a report from the BBC. We've managed to get a report out of Indian-controlled Kashmir, which clearly backs up all the thoughts that we've been having that there's been human rights abuses. So we are going to take this issue to the European Parliament. It's on the Foreign Affairs Committee tomorrow. Across the world, it's obvious that if people stop following rules, stop following international law, everything goes wrong. Modi's actions in Kashmir, Indian-occupied Kashmir, are fundamentally wrong. They're contrary to the rule of law. They're against human rights, and he should stop immediately. Organise, as a president of British Kashmir Foundation UK, a press conference which is gathered many representatives from all political parties, whether they're in the UK or whether they're in Pakistan or Azad Kashmir. The whole purpose of this event is to make sure that we can continue raising our awareness for the human rights violations which have been taking place just not now, but for the last 70 years or so, this has been going on. But what we're seeing in the last 28-30 days is a curfew, children without education, children without food, mothers, sisters being brutally raped on daily basis, brothers being slaughtered in broad daylight. This needs to stop immediately. برطانیہ میں کشمیری کافی تعداد میں آباد ہیں اور وہ اپنے متعلقہ ایم پیز کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ بھی مظلوم کشمیریوں کی آواز بننے کے لیے تیار ہیں۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ معرف اسلام برمنگھم میں محرم الحرام کے حوالے سے تیسری مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں مڈ لینڈز بھر سے عزاداران نے شہدائے کربلا اور کشمیر کو پرسا دیا۔ تفصیلات عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں بھی ادارہ معارف الاسلام کے زیر اہتمام اشرف محرم الحرام کی تیسری مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس میں کثیر تعداد میں عزاداران امام حسین نے عقیدت و احترام سے شرکت کی اور شہدائے کربلا کو پرسا دیا۔ بھارت سے آئے مولانا حیدر مہدی زیدی نے خطاب کرتے ہوئے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ عظمت امام حسین ہماری فکر سے بالاتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امام حسین سے عشق کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص میرے حسین سے محبت رکھے گا اللہ کا محبوب ٹھہرے گا۔ یونس جیسے نبی کو جس پہ غضب ناک ہے، میں جس مقام پہ نہیں رکھتا تو جس محمد کی زلفوں کی قسم کھائے اس کو کافر کی آغوش میں اس دوران میدان کربلا کا ماڈل جس میں دریائے فرات، یزیدی افواج، امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے ماڈلز سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ان ماڈلز کو تیار کرنے والے نوجوان سیرت عباس نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماڈل بچوں کو کربلا کے بارے میں معلومات دینے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں موجود افواج کا مقابلہ 72 افراد نے کیسے کیا ہوگا۔ کربلا ماڈل انشاءاللہ it is for the children to come and look and understand the model, to see the side of Karbala and the Farah
Herat and the problem and situations what Imam Hussein went through and how Yazid army came through and tried to kill Imam Hussein and kill the companions of Imam Hussein. And inshallah I want to make a model so the youth and elders come to understand and see the battle of Karbala. علماء کرام کا کہنا تھا کہ سانحہ کربلا سے استعماری طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کا جذبہ ملتا ہے. مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کی قربانیوں کو مشعل راہ بنائیں. حسینی فکر کو اپنانا اور پھیلانا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. پاکستان تحریک انصاف دبئی کے سابق صدر عرفان افسر اوان کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے پی ٹی آئی کا کارکن تذبذب کا شکار ہے. 92 نیوز فارم میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک معاشی بحران سے نکالنے کے لیے سب کو وزیر اعظم عمران خان کی طرح انتھک محنت کرنے کی ضرورت ہے. مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. 92 نیوز یو ای فورم کی جانب سے تحریک انصاف دبئی کے سابق صدر عرفان افسر اوان کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کی ملکی معیشت کے حوالے سے مبہم پالیسیوں پر کھل کر بات کی. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اوورسیز کے کارکن اور ورکرز حکومتی پالیسیوں سے نالا ہو رہے ہیں. انتخابی منشور پر عمل بے حد ضروری ہے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عرفان افسر اوان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں گھسپیٹھیوں کی وجہ سے حکومتی پالیسیاں ڈی ٹریک ہو رہی ہیں اور اسی وجہ سے قیادت اور ورکرز میں خلیج پیدا ہو رہی ہے. اس خلیج کو کم کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو واضح اور شفاف پالیسی دینا ہوگی جس سے کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو. جہاں تک حکومت کی پالیسیوں کا تعلق ہے، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں تمام کارکنوں کے درمیان اور جتنے بھی ورکرز ہیں ان کے درمیان جو ویکیوم ایک ہے اس کو ختم کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اپنی اسٹیٹڈ کلیئر پالیسیز لانے کی ضرورت ہے اور وہ پالیسیز ایسی ہوں جس کے اندر ہم صرف فرد واحد کو خوش نہ کریں، ہم عوام الناس کے لیے کام کریں. اس کے اندر ہمیں تمام تر اسٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تنظیمی معاملات کو مضبوط کرنا ہوگا. سابق صدر پی ٹی آئی دبئی کا مزید کہنا تھا کہ اگر پارٹی کی تنظیمیں نو ہوتی ہے تو اس کا ڈسپلن بھی برقرار رہنا چاہیے. نئی قیادت کو واضح پالیسی دینا چاہیے کہ کارکنوں کو اگلے سال کس ایجنڈے پر کام کرنا ہے. پارٹی کا کوئی اگر تنظیمیں نو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پارٹی کے جو ڈسپلن ہے، پارٹی کا جو نظم و ضبط ہے اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی کو جو پالیسی جو دینی ہے اپنے اگلا لائے عمل اگلے سال کا کہ پارٹی کے کارکنوں کو کرنا کیا ہے، یہ چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے تاکہ کارکنوں کو پتہ ہو کہ انہوں نے اوورسیز یا پاکستان میں رہ کے عوام کی کس طرح خدمت کرنی ہے. کارکنوں کی ناراضگی کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں کہتے کہ کارکن ناراض ہیں، لیکن ان میں تشویش ضرور پائی جاتی ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ ناراض ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا انہیں مثبت سمت کی ضرورت ہے. اگر کارکنوں کو آپ ایک اچھی سمت دیں گے، انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو آگے آپ انسینٹیوز دیں، ان کو آپ اپریشیٹ کریں، اکوموڈیٹ کریں. یہ ایک جمہوری جماعت ہے. کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے عرفان افسر اوان نے کہا بھارت فوری طور پر مقبوضہ وادی میں کرفیو کو ختم کرے. اب تو پاکستان سمیت بھارت کے ہمسایہ ممالک، مسلم امہ، حتیٰ کہ مغربی ممالک بھی بھارت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو انڈیا کو فی الفور کشمیر میں کرفیو بند کرنا چاہیے. پورے پاکستان، اسلامی امہ، اب تو ان کی نیبرنگ کنٹریز بھی اور ساتھ میں ویسٹ بھی اب یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے انڈیا سے کہ فی الفور ان کو کشمیر کے اندر کرفیو بند کرنا چاہیے. جبکہ کشمیریوں کو آزاد ہونے سے بھارت سمیت دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. کراچی میں اپنی نوعیت کا منفرد وائلڈ لائف میوزیم دوبارہ تیار. ہرن دیکھنا ہو، معدوم ہوتی نسل والے پرندے یا پھر سانپ، جنگلی جانوروں میں دلچسپی رکھنے والے طلباء اور عام افراد سبھی ایک چھت تلے وائلڈ لائف دیکھ پائیں گے. وقاص باقر کی یہ رپورٹ. ہرن، تیتر، پہاڑی طوطے اور شیر ہی نہیں، نایاب بلی، چھپکلی، سانپ اور خوبصورت پرندے. محکمہ تحفظ جنگلی حیات سندھ نے چرند، پرند اور حشرات الارض کو ایک جگہ جمع کر دیا. جی ہاں، کراچی میں وائلڈ لائف میوزیم تکمیل کے آخری مراحل میں ہے.
म्यूजियम में सिंध में पाए जाने वाले 320 इकसाम और नस्लों के परिंदों, 103 रेप्टाइल्स और दीगर 82 जंगली हयात के नमूने और तस्वीर रखी गई हैं। सिंध जो है वाइल्ड लाइफ में बड़ा रिच प्रोविंस है। जो आप लेबॉर्ट्री रेप्टाइल्स की जो चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी नए सिरे से इस्टेब्लिश हो रही हैं, और ये जब इस्टेब्लिश होगी तो ये एक पब्लिक अट्रैक्शन की जगह होगी। तारीखी फ्री मेसन इमारत में बनने वाले वाइल्ड लाइफ म्यूजियम में इन परिंदों को भी शामिल किया गया है, जिनकी नस्ल मुकम्मल मादूम हो चुकी है। कुछ जंगली हयात 19वीं सदी तक सिंध में हिजरत करके आते थे। मुख्तलिफ परिंदों की किस्में हैं, जो मुख्तलिफ मैमल्स की किस्में हैं, और जो मुख्तलिफ रेप्टाइल्स की किस्में हैं वो बनिस्बत दूसरे सूबों के सिंध की ज्यादा हैं। सिंध का रेगिस्तान हो, साहिली पट्टी, मैदानी या पहाड़ी इलाके नायाब नस्ल के जानवरों परिंदों का मस्कन है। जंगली हयात का साइंसी नाम जानना हो, मकामी नस्ल और आबादी से मुतालिक मालूमात दरकार हो, म्यूजियम में सब कुछ मौजूद है। गर्म और सर्द मौसम के मेहमान परिंदों और जंगली जानवरों को भी देखा जा सकेगा। बहुत सारी यहाँ पर स्पीशीज हैं बर्ड्स की। बेसिकली ओवरऑल भी सिंध में जो सबसे ज़्यादा स्पीशीज हैं वो बर्ड्स की स्पीशीज हैं एज़ कम्पेयर टू रेप्टाइल, एम्फीबियंस या मेमल्स। तो एक कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन, कोई भी जो यहाँ पर आने वाला है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सिंध में अपनी नौइयत का मुनफरिद वाइल्ड लाइफ म्यूजियम 28 साल बाद दोबारा आवाम के लिए खोला जा रहा है, जो सिर्फ तफरीही मकासद के लिए ही नहीं, तालीम और तहकीक की जरूरियात भी पूरी करेगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का एक और एजाज, शोबा बसारत से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा समाहा जहांगीर ने ऑप्टोमेट्रिस्ट होने के साथ साथ फोटोग्राफी की दुनिया में भी बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर ली है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। शाइस्ता शेख की रिपोर्ट। आपको मिलवाते हैं एक ऐसे दरख्शा सितारे से जो द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट में एमफिल की तालिबा है, मगर फोटोग्राफी में भी कमाल महारत की हामिल ठहरी। शौक जब जुनून की हद तक सर चढ़कर बोला तो कैमरे में ऐसी तस्वीर कैद कर डाली जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर भी धूम मचा डाली। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा स्केचिंग का शौक़ था, पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और जब मैं मेडिकल में आई तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि स्केचिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको 5-6 घंटे आप एक स्केच बनाने में लगा लेते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी में जब मैं आई तो मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं 1 सेकंड में किसी की पिक्चर लेके उसको एज एन आर्ट प्रेजेंट कर सकती हूँ। बाद में हम उसे एडिट कर सकते हैं और उसमें कम टाइम लगता है। शौक का कोई मोल नहीं, माहिर अमराज़े चश्म होना पेशा सही लेकिन तस्वीर कशी की छुपी सलाहियतें निखारना भी समाहना जहांगीर का मिशन है। आलमी सतह पर पजीराई मिलने से उनकी वालिदा का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया। बहुत ज़्यादा फ़ख्र है हमें इसके ऊपर, और उम्मीदों से ज़्यादा जो है इसने हमें करके दिखाया है। तो अल्लाह ताला इसे मुस्तकबिल में और कामयाबियों से नवाजे, और जो जो इसके अरमान हैं, जो ख्वाब हैं, अल्लाह ताला उसके पूरे करे। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की होनहार तालिबात जामिया के लिए भी फ़ख्र का बाइस है। फोटोग्राफी की दुनिया में चमकने वाला ये नौखेज सितारा पाकिस्तान के साथ साथ द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के लिए भी बाइस फ़ख्र है। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान से आए शाम 84 घराने के फनकार इन दिनों लंदन में अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी शायकीन से खूब दाद वसूल कर रहे हैं। लंदन में शाम 84 घराने के फनकार शहरियार अली ने 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। जो टूर पे हैं वो एक कल्चरल टूर है, कल्चरल इवेंट्स हम शोज़ कर रहे हैं। पाक और इंडो पाक के हवाले से 20 कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, तो उसमें आरिफ लोहार साहब की पूरी टीम है और मैं भी उनके साथ हैं, उनकी टीम का हिस्सा हूँ। और साथ में हम अपने प्राइवेट इवेंट्स भी चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में साउथ हॉल में इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे परफॉर्म करके कि सब हमारी जितनी भी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने बहुत प्यार दिया है और ये हम यहाँ पे इतनी अच्छी यादें बना के जा रहे हैं वापस। तरसे होते हैं म्यूज़िक के लिए, क्या होता है? डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपने प्रदेश में आए हुए, अपने अपनों से दूर, अपने प्यारों से, अपने वतन से दूर हैं, तो जब कोई पाकिस्तानी आता है, कोई आर्टिस्ट आता है तो बहुत दिल खोल के सपोर्ट भी करते हैं, दाद भी देते हैं और प्यार भी करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपका सिंगिंग में आइडियल कौन है जिसको देखकर आपने सिंगिंग शुरू की? बेसिकली जब मैं शुरू किया तो मेरे आइडियल है, बड़े भाई हैं मेरे कज़न ब्रदर आरिफ लोहार साहब, उनको देख के मैंने सिंगिंग शुरू की। उसके बाद फिर मैंने बाकायदा क्लासिकल म्यूज़िक
کی تعلیم حاصل کی استاد شفقت سلامت علی خان صاحب سے. پھر اب میں ورسٹائل کرتا ہوں, میں پاپ راک, فوک اور سیمی کلاسک میوزک کرتا اچھا ہوں. یہ بتائیں کہ جو گلوکار ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے یا بنتا ہے بعد میں؟ گلوکار جو ہے وہ آرٹسٹ جو ہے پیدا ہوتا ہے بیسیکلی. وہ چارلی چپلن کا ایک کہنا ہے کہ این آرٹسٹ این ایڈیٹ از بورن. جو فنکار ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے, وہ بنایا نہیں جاتا. بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.